آقا نے غلاموں کو یہاں اس لیے بلایا ہے، یہ بھی ایک بہانہ ہے ہم کو بخشوانے کا، یہ بھی ایک بہانہ ہے ہم کو بخشوانے کا، ہم کو تو فقط آقا آپ کا اس کی ذرا لذت محسوس کریں، اس جملے کی مل کے ذرا کرتے ہیں، آپ کا سہارا ہے یا نبی کرم کیجئے، دوریوں نے مار عکس میری آنکھوں میں دیکھ لو مدینے عکس میری آنکھوں میں دیکھ لو مدینے کا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، ان کے روضے پہ جانے کا، میں نے خواب دیکھا ہے، ان کے در پہ جانے کا، مل کے آخری دفعہ پڑھ لیں، یا نبی کرم کیجئے، دوریوں نے مارا ہے ہم کو تو فقط آقا آپ کا سہارا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں میں اور آپ رب العالمین کی اس بابرکت گھر میں رمضان المبارک کے برکتوں والے مہینے میں برکتیں لوٹنے کے لیے، رحمتیں لوٹنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی آج کی خلوص اور عقیدت کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ شریف ہے، یوں سمجھیے کہ رب کی رحمتیں برسنے کا ڈھیروں ڈھیر سما کا موقع رب نے آج ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 3 رمضان المبارک ہے، اس دن کو بالخصوص جس ہستی پاک سے نسبت ہے، اس پیاری ہستی کا نام لینے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں اور کوئی ایسی خاتون ہے ہی نہیں جن کا نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ لینے والا بعد میں لیتا ہے، رب اس کو طہارت پہلے دے دیتا ہے۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، فاضلہ، عالمہ، عاملہ،
اور میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا مولا علی کے دل کی دھڑکن حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو حسنین کی امی جان ہے، آج کے دن کو خاص آپ کے ساتھ نسبت ہے کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال باکمال ہے۔ چند ایک باتیں آپ کے فضائل کی بھی بیان ہوں گی اور چند ایک باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس ہے رب کا مہمان۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے اپنی طرف سے اور یہ مہمان بن کر آیا ہے ہمارے درمیان۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو رب کی رحمت ہم پر برستی ہی ہے، پر اس مہمان رمضان کے سیزن میں جو رب رحمتوں کی بارش کرتا ہے اس کا ذوق ہی نرالا ہے، اس کی بات ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور پھر بندہ اپنے اس مہمان کا احترام بھی کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور خوش دلی سے بندہ کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، ناراض ہو کر نہ جائے، خوش ہو کر جائے اور اسے پتہ چلے کہ یہ مجھ غریب کے گھر میں آیا تھا۔ بندہ اس کی خدمت میں، بندہ اس کے طعام و انتظام میں، بستر میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھتا تاکہ میرا وقار بڑھے اور میرا مہمان خوش ہو جائے۔ جو ہی میرا مہمان خوش ہو جائے گا رب مجھ پر ویسے ہی راضی ہو جائے گا۔ تو یارو یہ وہ مہمان ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان رب کی طرف سے آیا ہے اور مہمان ہم سب کا ہے۔ اگر ہم اپنے مہمان جتنا بھی اس کا قدر کر لیں، بولو تو صحیح، اپنے مہمان جتنا بھی اس کا وقار کر لیں، اس کا اہتمام کر لیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں تو یقینی بات ہے ادھر رمضان جدا نہیں ہوگا، رب کی بخشش کے دروازے تیرے لیے پہلے ہی کھل جائیں گے۔ اور پھر مہمان بھی ایسا جو اپنے ساتھ انعام لے کر آئے، جو اپنے ساتھ نعمتوں کی بارش لے کر آئے۔ مہمان ہر کسی کے گھر میں آتے ہیں، ایک مہمان آئے وہ میرے لیے بھی ہدیہ لائے، میرے بچوں کے لیے بھی لائے، جناب میرے گھر میں بڑے سے لے کر بڑا اور چھوٹے سے لے کر چھوٹے تک آدمی کے لیے وہ تحفہ لے کر آئے۔ تو ایسا مہمان کتنا پیارا لگتا ہے، ایسا مہمان کتنا پیارا لگتا ہے، کتنی محبت سے انسان اس کے سامنے پیش آتا ہے۔ کیوں کہ اس نے تحفے دے کر ہمارا اکرام کیا، ہم اسے عزت دے کر اکرام دے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی دنیا کے تحفے لے کر بندہ خوش ہو جاتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو تحفے دلوا کر انسان اپنے مہمانوں سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن رمضان ایسے تحفے دینے آیا ہے۔ فرمایا عمل قلیل کرو، رب سے تمہیں ایسا تحفہ دوں گا، نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا،
فرض ویسے بھی 12 مہینوں میں پڑھتے ہو، رمضان کے مہینوں میں پڑھو گے ایک فرض ثواب 70 فرضوں کا ملے گا۔ یہ انعام و اکرام لایا ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک مہمان کی برکت کی وجہ سے ہر رات رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ، جو اتنی نعمتیں لے کر آئے، جو اتنے انعام و اکرام رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے، اس کے آنے سے کوئی مشکل انسان ہے جو خوش نہ ہو؟ مومن دل سے بھی خوش ہے، جان سے بھی خوش ہے، کیونکہ یہ سارے انعام و اکرام اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا فرما رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تخصیص آپ نے کیوں کر دی؟ میں نے نہیں کی، رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب میں آیت پڑھوں گا تو میرے خیال میں وہ لب لباب، وہ خلاصہ جو میں نے عرض کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ توجہ ہے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے صاحب ایمان، اے وہ لوگوں جن کو رب نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس کو ذرا سوچیں کہ بھئی ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ایسی کون سی دولت ہے کہ جو انسان کے پاس ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ انسان جو ہے اس طاقت میں اللہ تبارک و تعالی جسے ایمان دیتا ہے تو وہ اتنا زور آور اور اتنا طاقت والا ہو جاتا ہے کہ رب رسول کو ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے دلیر بنا دیتا ہے اور سب سے زیادہ بہادر ہو جاتا ہے۔ اور جسے یہ ایمان کی دولت مل جاتی ہے، رب رسول کا نام لے کر کلمہ پڑھ کے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس ایمان کی طاقت سے وہ رب اور رسول کے لیے قلم کروا سکتا ہے۔ ایمان والے ہیں تو بولیں ذرا آواز سے، سر تو قلم کروا سکتا ہے لیکن نہ رب کے نام کی توہین برداشت کر سکتا ہے، نہ رسول کے نام کی توہین برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے مشاہدہ کرنا ہے تو میں لیے چلتا ہوں آپ کو مدینہ طیبہ کی سرزمین میں، جہاں رنگ کا کالا ہے، ذات کا حبشی ہے، یہودی کا غلام ہے، پر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا حضرت بلال ہے۔ ننگے جسم انہیں لٹکایا گیا، لٹایا گیا، کانٹے ان کے لیے بچھائے گئے، پتھروں سے ان کو رگڑا گیا، ان کے سینے پہ پتھروں کو رکھ کر ہتھوڑے چلائے گئے اور کہا گیا بلال اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ بلال نے کہا جان تو دی ہی رب نے مالکوں کے لیے ہے، جان تو تحفہ ہی رب نے مالکوں کے لیے عطا فرمایا ہے، جان تو جا سکتی ہے پر ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ جان تو جا سکتی ہے، ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ یہ مثال دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو رب ایمان دیتا ہے اس کو پھر رب دلیر بھی بنا دیتا ہے، طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی فرعون سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کے کسی فرعون سے نہیں گھبراتے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، گھبراؤ نہیں، موضوع روزیاں دئی، لیکن ہر کسی کے استدلال کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ رمضان کی بات میں ہی میں نے مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ذرا اس لفظوں کی چاشنی کو تو محسوس کرو۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی کہے کہ یہ ایمان والے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں میں کہوں کہ یہ ایمان والے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، رب فرما رہا ہے کہ ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کرے یہ ایمان کی دولت ہمیں مل جائے۔
اللہ کرے یہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے۔ لوگ ایمان لے کر گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اور تو ایمان والا ہو کے روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یار بولو تو صحیح۔ گردن کٹوانا مشکل ہے، روزہ رکھنا سوکھا کام ہے۔ روزہ رکھنا بہت آسان ہے، لوگ ایمان کے نام پہ کٹ جاتے ہیں، لوگ ایمان کے نام پہ گردنیں پیش کر دیتے ہیں، گریز نہیں کرتے۔ پھر اگر تو مومن ہے، رب نے تجھے یہ اعزاز دیا ہے، روزی چھوڑ دے، روزے کو اپنا لے۔ بولو اب تو بولو نا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے لیے روزی نہ کمائیں، اتنی کمائیں، اگر تھوڑی بھی ہوگی روزے کی وجہ سے رب برکت عطا فرما دے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزی کی خاطر روزہ نہ چھوڑیں، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ مومن تو رب رسول کے لیے جناب اپنی جانیں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر رب نے آپ کو ایمان دیا ہے، آج کے بعد تہیہ کر لو، ایمان والے ہیں کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ایمان والے کبھی روزہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اجازت ہے آگے چلنے کی؟ فرمایا کتب علیکم، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ پتہ چلا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، ایمان والوں پر فرض ہے۔ مولا کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم، آگے فرمایا علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، روزے فرض کیے ہیں، یہ ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو ابھی بہت آگے ہے، یہ ادنا درجہ ہے، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس طرح فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ کلے تسی نہیں ہو، اکیلے تم نہیں ہو اس مسئلے میں، جناب تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ رمضان المبارک کا مہینہ، جولائی کا مہینہ ہو، صحرا ہو ریت کا، اور کوئی سامان بھی نہ ہو، لڑنے کے لیے کوئی تلوار بھی نہ ہو، مقابلہ کرنے کے لیے جناب کوئی ہتھیار بھی نہ ہو، اور 313 غلام ہوں، اس سے زیادہ ہی نہ ہو، پھر رب کا آرڈر آ جائے، رسول کا آرڈر آ جائے، غلاموں جنگ کرنی ہے، عاشقو اب تمہارے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، جو تمہیں میں نے ایمان دیا ہے اب اس کو میں نے آزمانا ہے، اب میں نے اس کو ماپنا ہے، تولنا ہے کہ آیا تم امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہو کہ نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان اس چیز کو کہتے ہیں بندہ بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے، پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے، سارا دن گرمی بھی برداشت کر لیتا ہے، صحرا کے اندر بھی گرمی دھوپ بھی تپش دے رہا ہو بندہ برداشت کر لیتا ہے، پھر بھی اگر رب رسول کے لیے جان دینی پڑے تو مومن سر دینے سے گریز نہیں کرتا، مومن سر دینے سے گریز نہیں کرتا۔ تو پھر اسی پس منظر کو اگر سامنے رکھو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب روزہ رکھ کر صحابہ کرام نے جانیں پیش کی،
تسی انہیں وقت گئے ہو کہ گرمیاں جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے. بولو تو صحیح نا ہے. آپ کا اتنا حال خراب ہو گیا کہ آپ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتے. میں کہتا ہوں ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے, ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے, رب کا کرم ہم پہ پہلے ہی برس گیا ہے. اب رات بارش چھما چھم برسی ہے کہ نہیں برسی؟ یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان ملک کی اگر عوام نیک صالح اور متقی نہ ہو, خدا کی قسم کھا کے میں کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا حال ہو. یہ عاشقان مصطفیٰ کی وجہ سے رب کی رحمتیں برس رہی ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے. اب پہلے لوگ, چلو میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے دور سے اگر پہلے لوگ لگا لیں تو سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ نبی کی امت پر بھی روزے فرض تھے. بولو بولو ذرا آواز سے. کسی پر 3 روزے فرض تھے, کسی پر ایام 20 کے روزے فرض تھے, لیکن یہ سعادت صرف رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ پورے 1 مہینے کے روزے ان کے لیے فرض کر دیے. چلو یہ تو صحابہ کرام کے لیے. ہمارے لیے پہلے لوگ کون سے ہیں؟ بولو 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 اونچی آواز سے. ہمارے لیے پہلے لوگ ہیں صحابہ کرام. ہمارے لیے پہلے لوگ ہیں صحابہ کرام. وہ سارے کے سارے تھے روزے دار. اچھی اچھی بول دے جانا جی. اب میں دیکھوں گا نا کہ کون عظمت صحابہ کو ماننے والا ہے, کون صحابہ کے نام پہ جانے پیش کرنے والا ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے مثالیں من قبلکم, پہلے لوگوں کی مثالیں, ان میں نبی کے اصحاب ہیں, سیدنا صدیق اکبر ہیں, سیدنا عمر فاروق ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں, مولا علی شیر خدا ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, خلفائے راشدین ہیں. ان سب کے سب میں سے مجھے کوئی ایک تو ایسا بتاؤ وہ رسول کا غلام ہو, مومن پر روزے دار نہ ہو, نبی کا غلام پر روزے دار نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا نبی کے صحابہ نے روزے بھی رکھے, جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے, جبھی میں ان پر راضی ہو گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی کوئی روزے رکھ کر عاشقان مصطفیٰ اگر حضور کے لیے پیرا دے رہے ہیں تو وہ وہی سنت ادا کر رہے ہیں. توجہ ہے. آپ موضوع چل رہا ہے روزے کی فضیلت, ساتھ ساتھ عقیدے کی فضیلت بھی عرض کر رہا ہوں. توجہ سے بات سنیے گا. اس آیت میں 3 قسم کی باتیں رب نے فرمائی ہیں. کتنی جی؟ 3. پہلی چیز, ہر بندے پر روزہ فرض نہیں, مومن پر. اونچی تو بولو نا. پہلی چیز روزہ رکھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. روزہ رکھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. دوسرا فرمایا جب تم مومن بن جاؤ گے تو تم پر روزے فرض ہو جائیں گے. تیسری چیز کون سی بیان فرمائی؟ فرمایا ایمان سے میں نے تمہیں لے کر جانا ہے تقوی کی طرف. ایمان سے میں نے تمہیں لے کر جانا ہے تقوی کی طرف. یہ روزہ اس لیے فرض کروایا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, بچنے والے بن جاؤ, رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم فرمایا. ایمان سے تقوی کی طرف. بندہ کیسے آتا ہے؟ جس طریقے سے آتا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں. جس طریقے سے آتا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک رب کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالی سے ثواب پانے کے لیے کھانے پینے اور شرعی جماع کرنے سے رکنے کے نام کو روزہ کہا جاتا ہے. اور یہ وہ ایسا عمل ہے جو انسان کو مومن سے متقی بنا دیتا ہے. ایمان سے رب انہیں تقوی عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا اگر متقی اور پرہیزگار ہونا ہے, اگر متقی اور پرہیزگار بننا ہے تو میرے بھائیوں روزے سے بھاگنا,
اونچی تو بولو نا. روزے سے بھاگنا نہیں پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, یقیناً رکھنا پڑے گا, پھر جا کے ایمان بھی ملے گا. جب ایمان ملے گا تو تقوی کا ایک قطرہ بھی رب تمہارے دامن میں عطا فرمائے. آج تو بہانے ہی بڑے ہمارے پاس. جی بلڈ پریشر ہے, جی شوگر کا مریض ہو, جی بھوک برداشت نہیں ہوتی. مجھے یہ بتاؤ بھئی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بلڈ پریشر والا ہو اس نے بھی مرنا ہے, شوگر والے نے بھی مرنا ہے, جسے یہ بیماریاں نہیں ہیں اس نے بھی مر جانا ہے. اگر روزہ رکھنے سے آپ کی جان جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اس سے اچھا عمل پھر اور کون سا ہوگا؟ بولو تو صحیح نا ہے. جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. پھر میں کیوں نہ کہوں ہمارے حسین لجپال سجدے کی حالت میں شہادت کا جام نوش کیا. قیامت کے دن کوئی کیسے اٹھے گا, کوئی کیسے اٹھے گا, لیکن زہرا کا لال حضرت امام حسین سجدہ کرتے ہوئے. تو کیا خیال ہے اگر ہم روزہ رکھ لیں؟ ویسے تو میں گارنٹی دیتا ہوں, موت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ روزے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. وقت اخیر آ جائے وہ پھر اللہ کی مرضی. صحت مند کو بندہ نہیں بچا سکتا, آپ تو پھر بھی بیمار ہیں. ٹھیک ہے نا جی, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو روزہ رکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. چاہے کوئی شوگر کا مریض ہے, چاہے بلڈ پریشر کا مریض ہے, طرح طرح کے بہانے نہ بناؤ. بہانے بنانا منافقوں کا کام ہے, عاشقوں کا کام ہے رب رسول کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا. تو یہ روزہ رکھنا یہ ہمارا رب سے بھی وعدہ ہے, رسول سے بھی. بولو نا. اور وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. کیوں کہ قیامت والے دن اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے, وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے. اور وعدہ کرنے والا کوئی ہو, وعدہ کرنے والا کوئی ہو, کسی سے وعدہ کیا ہو, تو جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. لہذا آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کو درس دینا چاہتا ہوں, وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدہ کرو تو پورا کرو, اگر نہیں کرو گے تو پھر منافقوں کی صف میں شامل ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے. مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, آپ کے وصال بکمال کا دن ہے. چند منٹ میں اپنی نوکری پیش کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند جملے بولنا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ. میرا ایمان ہے یہ ایسا عمل ہے کہ رب العالمین اس کے صدقے یقیناً ہماری بخشش فرمائے گا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ نبی کی امی جان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہان والی ساری عورتوں میں میں نے تمہیں چن لیا. وہ عیسیٰ کی امی بنی تو چنی گئی. جہان والی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بات ذہن میں رہے, یہاں پر جو آیت آئی ہے نا وہ اس دور میں جتنی بھی خواتین تھیں ان میں زیادہ شان والی تھیں. بولو, اس دور میں جتنی خواتین تھیں ان میں شان والی تھیں. لیکن ہمارے بزرگوں نے فارسی کے اندر اشعار لکھ کر عقیدہ اہل سنت بیان فرمایا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہے توجہ آپ کی؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی امی ایک وجہ سے ساری جہان والوں پر فضیلت پا گئی, ایک نسبت کی وجہ سے جہان والوں پر فضیلت پا گئی. لیکن فرمایا حسنین کی امی حضرت فاطمہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 وجہ سے ساری کائنات میں افضل ہے، 3 نسبتوں کی وجہ سے۔ اب وہ نسبتیں عرض خدمت ہیں۔ فرمایا پہلی نسبت سیدہ کی یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، دختر نیک اختر ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ یہ سیدہ کی ایک نسبت۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح نا اور کون ہے؟ حضور کی اور بھی تو شہزادیاں ہیں نا، لیکن جو مقام و مرتبہ مخدومہ کو ملا ایسا کسی اور کو نہیں۔ تو ایک فضیلت آپ کی اس وجہ سے ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی۔ دوسری نسبت فرمایا علی کی گھر والی۔ ہائے ہائے بولو تو صحیح نا۔ حضرت مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا علی کی آپ گھر والی ہیں، آپ ان کی زوجہ پاک ہیں، اس وجہ سے یہ نسبت بھی آپ کی فضیلت کی۔ اور فرمایا تیسری وجہ، ہر کسی نو اپنے لالاں تے مان ہوتا ہے، پر جو لال فاطمہ نے جائے ہیں، بولو تو صحیح نہ ہے، جو شہزادے حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں ایسے بچے کسی کے نہیں ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہیں۔ ایک مولا حسن ہیں، دوسرے مولا حسین۔ فرمایا سیدہ مریم کو ایک نسبت ہے، اس وجہ سے وہ جہان والی عورتوں پر فضیلت والی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ملی ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو نبی کی بیٹی ہو، علی کی گھر والی ہو، حسن اور حسین کی امی ہو؟ فرمایا سوائے فاطمہ کے اس پوری کائنات میں ایسی خاتون ہو۔ اگلی بات عرض کر، میرے آقا سراج الانبیاء علیہ السلام اپنی شہزادی سے بہت محبت فرماتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ ایک دن میرے محبوب نے تمہارے کان میں کوئی بات بتائی تھی جسے سن کر تم رونے لگ گئی تھی، اور پھر دوبارہ جب کان میں بات بتائی تو تم خوش ہونے لگ گئی۔ میں زندگی میں نہیں پوچھا، اب چونکہ حضور کا ظاہری پردہ ہو گیا ہے، حضور مزار والے بن گئے ہیں، میرے آقا گنبد خضرا کے مکی بن گئے ہیں، تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں وجہ کیا ہے، روئی کیوں ہے، پھر مسکرائی کیوں؟ بولو تو صحیح۔ یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بچی ایسی نہیں ہے جس کو والد کے بچھڑنے کا غم نہ ہو، والد کے فراق میں نہ روئے۔ کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہے جو اپنے باپ کے فراق میں، باپ کے جدا ہونے میں نہ روئے، آنسو نہ بہائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مخدومہ کائنات فرماتی ہیں سب سے کٹھن دن زندگی کے جو میرے تھے وہ میرے بابا جان کے پردہ فرمانے کے بعد ہیں جو میں نے گزارے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فراق میں آنسو بہاتی تھی، ایسا عالم تھا کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے
کہ جانور بھی نبی علیہ السلام کے فراق میں آنسو بہاتے تھے۔ ایک اونٹنی سیدہ خاتون جنت کے دروازے پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن آگے کر کے، اونٹنی آپ کے دروازے پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن دروازے سے اندر کر کے کبھی اپنی گردن دائیں ہلائے کبھی بائیں ہلائے اور آنسو ہی آنسو بہا رہی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری، سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمجھ گئی جس طرح میں بابا جان کے فراق میں روتی ہوں، یہ بھی میرے محبوب کے فراق میں روتی ہے۔ آپ اس کے قریب ہوئیں، اس کے سر پہ تھپکیاں دینے لگیں جس طرح چھوٹے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے۔ سیدہ اسے تسلیاں دے کر چپ کروائی۔ اور تو اور رہے حضرت امیر المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ کے حساب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب جانور حضور کے فراق میں روئیں تو عمر کیوں نہ روئے؟ تو سب نبی کے اصحاب کے اوپر وہ بڑا غم کا دور تھا جب رسول اللہ کا وصال ہوا۔ مجھے بتاؤ وہ پیاری صورت، وہ سونا مکھڑا، وہ والضحیٰ کا چمکیلا چہرہ، وہ واللیل کی سیاہ زلفیں، وہ مازاغ کی سونی آنکھیں جسے شب و روز وہ تکتے تھے، اچانک ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اچانک ہی آنکھیں دیدار سے محروم ہو جائیں۔ مجھے بتاؤ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور آج ہم نے تو وہ واللیل کی کالی زلفیں دیکھی نہیں ہیں، والضحیٰ کا چمکیلا چہرہ دیکھا نہیں ہے، مازاغ کی آنکھیں کجلے والی ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، لیکن دل میں ہمارے تڑپ ضرور ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر ان کی بے ادبی کر دے، گستاخی کر دے، یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست کا مسئلہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، یہ مسلمان ہونے کا مسئلہ ہے، یہ مسلمان ایمان کو دکھانے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ بطور مسلمان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی عزت کا دفاع کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو کیا رسول دو عالم کی عزت کا دفاع نہیں کرو گے؟ محبوب دو جہاں کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہی غیرت ایمانی ہے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ سیدہ مخدومہ کائنات کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آخری بات ہے، بالکل ختم کر رہا ہوں۔ سیدہ مخدومہ کائنات آپ کے پاس اونٹنی آ کر روتی تھی، تھپکیاں دے کر اسے چپ کرواتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی جاتی تھی، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہاتھ مبارک پکڑ کر ہاتھ پر بوسہ بھی دیتے تھے۔ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتے خود اٹھ جاتے اور اٹھ جاتے اور اسی مسند پہ اپنی لخت جگر دختر نیک اختر کو بٹھا دیتے۔ مجھے بتاؤ جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے، بولو بولو باپو، میرا آپ سے خطاب ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، اس دور میں رسول میرے آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنی بچی کا استقبال کریں اور اپنی مسند پہ بٹھائیں، تو جو اتنی قربانیاں دینے والا ہو تو اس کی یقیناً دل میں محبت رکھنی چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی مسلمان ہونا ہے۔
جب تک مسلمانوں کا بچہ زندہ ہے انشاءاللہ اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا ہے۔ موضوع میرا ہو گیا مکمل۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔